سینئر صحافی حامد میر انہوں نے اپنے ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اب تک اس اپلیکیشن پہ سائن نہیں کیے جن پہ ان کے باہر جانے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ ان کو علم نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی یہ خواہش کہ وہ اس اپلیکیشن پہ سائن کریں تو ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں ابھی میر صاحب جو ہیں وہ بڑے، آپ نے کہا کہ سینئر آدمی ہیں، میں جو سمجھتا ہوں کہ بڑا انسان وہ ہے، بڑا انسان عمر سے نہیں ہوتا ہے، بڑا انسان کسی جگہ پہ بہت زیادہ کام کرنے سے نہیں ہوتا ہے، بڑا وہ ہے جس کی اخلاقیات بڑی ہے اور بڑا وہ جس کا عمل بڑا ہے، عمل بڑا ہے۔ تو میرے خیال میں حامد صاحب جو ہیں وہ جب سے وہ پیلی وردی پہن کے ادھر گئے ہیں نا جی دھرنے میں، تو وہ آئی تھنک کہ وہ ان کی بات کسی کا اعتبار کرنا نہیں چاہیے، رائٹ۔ میں ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اس قدر بیمار ہیں، اس قدر بیمار ہیں کہ وہ سائن نہیں کر سکتے، لیکن دوسری طرف حامد میر نے ہی کہا کہ میاں صاحب نے اپنے قریبی لوگوں کو بلا کے تو ان کو کہا ہے کہ احسن اقبال اور خرم دستگیر آپ جا کے مولانا فضل الرحمان کے کنٹینر پہ موجود رہنا اور ہدایت جاری کی ہیں، یعنی کہ ہدایت جاری کرنے کے لیے وہ ٹھیک ہیں بقول حامد میر کے، ہم تو نہیں کہہ رہے، لیکن سائن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا ہاتھ نہیں ہل رہا۔ تو حامد میر صاحب خود میرے خیال میں اتنے اب ان کے تجزیوں میں وہ چیز نہیں رہی ہے، جب آپ انفلوئنس ہو جاتے ہیں کسی چیز کے اور کسی کے بغض میں آ جاتے ہیں۔ حامد میر صاحب اس وقت وہ جو سامنے پرائم منسٹر کا آفس آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بغض میں بڑے پریشان ہیں، وہ وہاں عمران خان کو بیٹھا ہوا دیکھ کے بڑے پریشان ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تمام تر کوشش کر لی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی عمران خان بیٹھے ہوئے حکومت چل رہی ہے، تو اس لیے وہ میرے خیال میں اس کے بیانات دے رہے ہیں، ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ وہ صبح کچھ کہتے ہیں، رات کو کچھ کہتے ہیں، دوپہر میں کچھ اور کہتے ہیں۔ میں تو ان کے ٹویٹس کیے ہوئے ہیں، ایک ہی وقت میں وہ 3 4 مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا سر، ایک یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو مولانا فضل الرحمان کو ہری جھنڈی جو انہوں نے دکھائی ہے صرف اس شرط پہ دکھائی ہے کہ وہ کسی بھی صورت آزادی مارچ میں شریک نہیں ہوں گے، اور انہوں نے اس چیز میں کہ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو ہری جھنڈی دکھائی یہ کہ وہ ان کی آزادی مارچ میں کسی بھی طرح شامل ہوں گے، اور اس سین میں ان کے ساتھ ڈیل کی گئی ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی شرکا کو لے کے، اپنے لوگوں کو لے کے آزادی مارچ میں شریک نہیں ہوں گے۔ دیکھیے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، فضل الرحمان تو جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں بڑے زیرک سیاستدان ہیں، لیکن کیسے زیرک آدمی ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف جیسے آدمی پہ اعتبار کر لیا جو اپنے سگے بھائی کو ایئرپورٹ لینے نہیں گیا تھا۔ دیکھیں شہباز شریف کو انڈرسٹینڈ کریں، وہ نواز شریف کی پارٹی پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، 80% وہ اس کے اوپر کامیاب ہو چکے ہیں، وہ اور حمزہ شہباز اس کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا جو بھی وہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی نواز شریف کی صحت کو لے کر کے بھی جب ان کو انڈیمنٹی بانڈ نہیں دے، یہ سارے کا سارا ایک اسی تناظر کا ایک حصہ ہے۔ اور شہباز شریف کو کیا پڑی ہے کہ وہ نواز شریف کو، وہ تو دیکھیں ایک ہی جیل کے اندر نواز شریف تھے، ایک ہی میں حمزہ ہیں، وہ جمعرات کو اپنے بھائی کو نہیں ملتے اور سوموار کو جا کے اپنے بیٹے سے مل لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری کمر میں درد ہے اس لیے بھائی کو ملنے نہیں جا سکا، لیکن سوموار کے دن وہ بالکل راکٹ بن جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے جاتے ہیں وہاں پہ۔ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ ایک سمجھتے ہیں نواز شریف پہ، مجھے تو ان پہ نواز شریف پہ ترس آتا ہے، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے خاندان کو اس شخص نے بنایا، اس کا وہ ہی از فیسنگ دا میوزک، جس طرح بھی انہوں نے بنایا فائنینشلی، آپ دیکھیں نا وہ ذرا جیل کے اندر ہے، یہ اس کے بینیفیشری ہیں، یہ سارے کے سارے باہر دھندناتے پھرتے ہیں، کبھی کسی مارچ میں کہتے ہیں ہم آ جائیں گے، کبھی اس کو بلاتے ہیں کہ آؤ وہاں پہ بھی لاکھوں لوگ تمہیں لینے آ جائیں گے۔ اور یہ میرا نواز شریف اتنا سیدھا آدمی ہے، پہلے جب گیا ایگزائل کے اندر، سیلف ایگزائل میں چلے گئے، بھاگے جدہ، تو یہ پنڈی کہنے میں لینڈ کروں گا تو شہباز شریف کا آپ جائیں وہاں بھی لاکھوں لوگ لینے آئیں گے، وہ 15-16 لوگ نہیں آ سکے۔ یہاں بھی کہتے رہے کہ آپ آئیں، مریم کے ساتھ جب ریسٹ ہوئے ہیں تو کہتے ہیں بھائی صاحب آپ دیکھیں لاہور ایئرپورٹ سے لے کے تو پتہ نہیں وہ داتا دربار تک لوگ ہی لوگ ہوں گے، لیکن وہ بھائی کو لینے نہیں پہنچے ہیں۔ تو اب وہ اگر فضل الرحمان صاحب ان سے ڈسے ہیں تو وہ اگر ان کا تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیتے تو شہباز شریف اپنے مطلب اور اپنی سیاسی مفاد کے علاوہ کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے تو ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ اب انہوں نے ان کو سرخ جھنڈی دکھائی ہے، ان کو ہری جھنڈی دکھائی ہے، مولانا کا یا صرف جھنڈی کا ڈنڈا دکھا دیا، اب یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن شہباز شریف قابل اعتماد آدمی نہیں ہے، جو بندہ اپنے بھائی کو اپنی پارٹی کو ڈچ کر گیا وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ نے دیکھ ہی لیا وہ بیچارے فضل الرحمان سارے راستے میں گاتے آئے کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے تو ہو رہے مائی کتنے رہ گیا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے رہے کہ ڈھونڈے تمہیں نظر آؤ نہ تم نظر، تو وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آئے۔ وہ کنٹینر کسی کا تھا، مجمع کسی کا تھا، خطاب کسی کا تھا۔ وہ ایک دن تشریف لائے، رینٹ اسپیکر کے طور پہ آئے، رینٹ اسپیکر کے طور پہ گفتگو کی اور اس کے بعد چلے گئے۔ مولانا صاحب ایزا آئے تھے رینٹ میسج کے طور پہ، رینٹ مولانا کے طور پہ، وہ آئے، وہ کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے پیچھے کیا، وہ بھی خاکستر ہو گئے۔ تو یہ سارے اپنے مفاد کے بندے ہیں، ان پہ کیا بحث کریں۔
سر اگر نواز شریف ملک سے جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آتے تو اس کا ذمہ دار کیا ہوگا اور اس کا نون لیگ کی سیاست پہ کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیے یہ تو میں اس کو قبل از وقت ہے کہ اس کے اوپر بحث کی جائے کتنا فرق پڑے گا، لیکن میرے خیال میں اگر ملک میں تعلیم جو ہے اس کو اہم کر دیا جائے تو مسلم لیگ نون جیسی جماعتیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. میرا خیال یہ ہے. دیکھیے یہ بھی ایک میں اب کیا کہوں، اس کو آپ کے تعلیم کی کمی ہے یا ذہنی پسماندگی ہے کہ ایک آدمی ایک ایسی جماعت کا سربراہ ہے جو اپنی فوج کے اوپر بھی کہتا ہے یہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے، جو اپنے اداروں کو پہ بھی گالی دیتا ہے، جو اس کے حق میں فیصلہ آئے تو کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، نہ آئے تو ججز کو کہتے ہیں ہم آپ کے بچوں کو اٹھا لیں گے. بہت سے کیسز کے اندر لوٹ مار کیسز میں کنوکٹڈ ہیں. وہ اپنا 14 خواتین کے قتل کا کیس بھی ان کے اوپر ہے. تو اگر اب بھی لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں یا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر تعلیمی انقلاب اگر بپا کر دیا جائے تو یہ فضل الرحمان، یہ اسفندیار ولیوں، یہ نواز شریفوں، یہ زرداریوں کی پاکستان کی پالیٹکس میں جگہ نہیں ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں آپ اور ہم جیسے لوگوں کی جگہ بنے گی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے. یہ تو جو ملک کے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے ہیں اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں آئی وڈ سے کہ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے. لیکن میاں صاحب اگر باہر چلے جائیں یا نہ جائیں تو اب میرا خیال ہے اس کا وہ اپنی پارٹی کے حد تک ایریلیونٹ ہو چکے ہیں. اب ان کی پارٹی پہ عملاً جو ہے وہ شہباز شریف صاحب قابض ہو چکے ہیں. اب نواز شریف کو وہ پولیٹیکل بیگیج کے طور پہ وہ اگر چلے جائیں تو شہباز شریف بڑے خوش اور کمفرٹیبل رہیں گے. لیکن اگر وہ نہ جائیں تو ان دونوں بھائیوں کی جو ٹگ آف وار ہے اس کے اندر جو ہے ان کی پارٹی ڈیمیج ہوگی. یہ میرا خیال ہے. باقی یہ ان کی اپنی پارٹی کا مسئلہ ہے، وہ جانے ان کی پارٹی جانے. سر اب تھوڑی آزادی مارچ پہ بات کر لیتے ہیں. آزادی مارچ ویسے اسلام آباد سے تو ختم ہو گیا ہے، لیکن جس نہج پہ جس جگہ پہ وہ پہنچ چکا ہے، بہت سے لوگ یہ بھی مشورہ دیتے رہے کہ اگر مولانا صاحب کو اس آزادی مارچ شروع کرنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جاتا تو اب حالات ادھر تک نہ پہنچتے کہ پلان بھی سامنے آ گیا، اس پہ عمل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں صاحب اس کو انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ فضل الرحمان صاحب ایک ہارے ہوئے آدمی ہیں. وہ اس نظام کے ریجیکٹڈ آدمی ہیں. سیاست کے اندر ان کو اسمبلی آنے کے لیے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. وہ ایک غصے کے اندر ہیں، وہ تل ملا رہے ہیں، وہ لوٹ پوٹ رہے ہیں. یہ پاکستان میں بہت عرصے بعد ہوا ہے کہ وہ اپوزیشن بینچوں پہ بھی موجود نہیں ہیں. رائٹ. یہ سارا فساد مارچ، فساد دھرنا، یہ جو استعفیٰ تحریک اور دس اینڈ دیٹ، اس کے پیچھے ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا کوئی پولیٹیکل سٹینس نہیں ہے، ان کے پاس نیریٹو نہیں ہے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں. یہ انہوں نے کیا ہی صرف اس لیے تھا کہ وہ پاکستان کی پالیٹکس میں جو ارریلیونٹ ہو گئے ہوئے ہیں تو خبروں کی زینت بن جائیں. کشمیر کا مسئلہ پیچھے، یہ تو آپ الٹیمیٹلی آگے چلیں گے لوگ تو بہت سے آپ ڈاٹس جب ملائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کے اصل محرکات کیا تھے. لیکن چلیں ہم کسی کے اوپر ابھی یہ نہیں کہتے، ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ ہر دوسرے بندے کا یہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے، وہ ہندوؤں کا ایجنڈا ہے. مسلم لیگ نون ہندوؤں کی جماعت ہے، نہ عمران خان جو ہے یہودیوں کا ایجنڈا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے ملک کو توڑنے والی جماعت ہے. جرنیل جو ہیں وہ بھی یہودیوں سے پیسہ لیتے ہیں، وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. یعنی کہ اس ملک کے اندر اس فتویٰ باز مولوی کے نزدیک وہ وہی آدمی ہے جو قابل اعتماد ہے اور اس کو 2 سیٹوں سے لوگوں نے ہرایا اور ہرایا بھی 60 ہزار ووٹوں سے ہے. اصل میں وہ بیچارے پاکستان کی پالیٹکس میں انٹری مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے وہ کبھی کہتے ہیں میں دھرنا دوں گا، کبھی یہ کوئی مارچ نہیں ہے، کوئی دھرنا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف فساد برپا کرنے کی، انارکی پھیلانے کی کوشش تھی. وہ ناکام ہو چکے ہیں. اور آپ دیکھیں اب تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو ان کی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ دیکھیں پاکستان کے لوگوں نے ایٹ لارج ان کو ریجیکٹ کر دی. پاکستان کی سول سوسائٹی ان کے ساتھ نہیں نکلی. پاکستان کے کسی مکتبہ فکر سے لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلے تو ہمارے بیچارے جو بچے جو ہم کہہ رہے ہیں مدرسہ ریفارمز کر کے ہم ان کو پاکستان کی مین سٹریم کے اندر لے کے آئیں گے جو ابھی تک ہم نہیں کسی حکومت نے لے کے آئی. وہ جو فارغ التحصیل تھے وہ اور جو وہاں پڑھ رہے تھے وہ، ان کو یہ لے کے آئے اور ختم نبوت کے نام پہ لے کے آئے. یہاں اسلام آباد کے اندر کوئی یہودیوں کی حکومت ہے اس کے خلاف جنگ کے نام پہ لے کے آئے. لوگوں کو کہہ کے لے کے آئے کہ وہاں جہاد کرنے آ رہے ہیں. پاکستان نے ایٹ لارج ان کو ریجیکٹ کیا ہے. قطعاً چند سیاسی جگادریوں اور مداریوں کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں تھا اور سب اپنے مفاد کے بندے ہیں، انکلوڈنگ فضل الرحمان صاحب. ان سب کو ایک تکلیف ہے جس کا نام عمران خان ہے اور ان سب کو ایک ہی پھکی صبح دوپہر شام کسی نے لکھ کے دی ہے. صبح بھی اٹھتے ہیں عمران خان. ان سے آپ کوئی سوال کر لیں عمران خان، کوئی جواب نہیں عمران خان کے علاوہ. ان کی تکلیف ہے عمران خان. عمران خان اس لیے کہ وہ رول آف لا کی بات کرتا ہے. عمران خان اس لیے کہ وہ سلیم اللہ اور کلیم اللہ کے کھیل سے کہہ رہا ہے پاکستان اس مکروہ کھیل میں اب نہیں داخل ہوگا. ادروائز فضل الرحمان صاحب آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں کے اندر ان کا ذکر بھی نہ ہوگا داستانوں میں. ٹھیک ہے، اچھا ہوا وہ ایکسپوز ہو گئے اور آ گئے اور پاکستان کی
پالیٹکس میں ایک بلیک میلر آدمی جو ہر آپ کو بے نظیر بھٹو نے کہا، اس نے کہا یہ اقتدار میں ہو تو ٹھیک ہے، باہر ہو تو یہ ایک جنگلی جانور سے بدتر آدمی ہے. تو اچھا ہوا کہ وہ ایکسپوز ہو گئے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی. اب دیکھیں فکری لحاظ سے وہ لوگ، فکری لحاظ سے یہاں سے جن لوگوں کو یہ پتہ نہیں، کبھی کوئی وکی لیکس ہے کر رہا ہے، کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم انڈیا کی مخالفت کرتے ہیں سنی دیول کی وجہ سے، کرتارپور بارڈر کو سنی دیول کی وجہ سے کرتے ہیں، کبھی وہ کہہ رہا ہے مطلب کہ آپ نے کیا مطلب کہ ایک سیاسی پاکھنڈی اکٹھے ہوئے. ایک تو وہ ایکسپوز ہوئے، پھر وہاں کھڑے ہو کے کنٹینر پہ عمران خان کو گالی دی، پورے نظام کو گالی دی، عدلیہ کو گالی دی، فوج کو تبرہ کیا. پھر وہاں پہ جید علماء اکرام کے متعلق وہ گفتگو کی گئی، قرآن سامنے رکھ کے ہاتھ میں پکڑ کے اس طرح گفتگو کی گئی کہ لوگوں کا اسلام اور اس کی اسلامی جماعتوں کے طرف بھی جو ایک ان کا پرسیپشن تھا وہ بڑا ایک نیگیٹو ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو سیاست میں کئی نظر کم آئیں گے. اب بلیک میلر ہے نا بیسکلی، ہی از اے بلیک میلر، ہی از نتھنگ مور دین اے بلیک میلر. وہ ایسا ایسا بلیک میلنگ کم ہوگی. عمران خان جیسا بندہ جب سامنے کھڑا ہوگا اور آؤ بھائی، تو وہ بلیک میلنگ کم ہوگی نا انشاءاللہ.